ہمارے تلمبا میں بہت پرانا بازار حسن ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا. مظفر خان شہید 5 بیٹوں سمیت شہید ہوا تھا. عبدالی روڈ پر اس کی قبریں ہیں بیٹوں سمیت. تو تلمبا ملتان کا ایک صوبہ تھا اس وقت، بہت بڑا شہر تھا یہ. تو اس نے جب تلمبا فتح کیا تو ملتان یہ 1818 میں ہے. تو شیر سنگھ نے یہ فتح کیا تھا، پھر رنجیت سنگھ بعد میں خود آیا تھا. تو اس نے ایک بازار حسن کی بنیاد رکھی تلمبے میں. اب تک وہ قائم ہے. اب پہلے والی رونق نہیں ہے لیکن اب بھی ہے، سارا کچھ دھندا ہوتا ہے. تو پھر میں نے سرگودے میں ہمارا ایک ساتھی ہے، اس نے وہاں بازار حسن میں کام کیا، کئی لڑکیوں سے توبہ کروائی، کئیوں کی شادیاں کروائیں. تو میں نے اس سے کہا یار تم ادھر تلمبے جماعت لے کر آؤ، میں اپنے یہ جو ہمارے علاقے کی ہیں بچیاں میں ان میں چاہتا ہوں کوئی اللہ کی بات ہو. تو وہ آئے جماعت لے کر اور گئے بازار حسن. تو انہیں وہاں کی لڑکیوں کو اکٹھا کیا. تو ان سے اس نے بات کی اور کہا بیٹیو میں تمہارے سر پہ اماں فاطمہ کی چادر ڈالنے آیا ہوں. یہ کہنا تھا کہ ساری طوائفیں ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی اور کہنے لگیں یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں، تم کون ہو جو چادر ڈالنے آئے ہو؟ اتنا روئیں کہ اس کو بھی رلا دیا کہ یہاں تو ہمارے کپڑے اتارنے لوگ آتے ہیں، تم کون ہو جو چادر ڈالنے آئے؟ ایمان بھی کیا چیز ہے. پھر خالد عباس ڈار ہے، وہ 3 دن کے لیے ہمارے تلمبے جماعت میں آیا. جواد وسیم ایک اداکار ہے، میں نے ان کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ ان سے بات کرو. پھر وہ گئے، انہوں نے ان سے بات کی. تو انہوں نے مطالبہ رکھا کہ آپ کہو مولوی طارق جمیل جو ہمارے علاقے کا اتنا مشہور ہے، لوگوں میں واز کرتا ہے، ہمیں کیوں نہیں اللہ کی بات سناتا؟ ان سے کہو ہمیں اللہ کی بات سنائے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا اسکول بھی بنایا ہوا ہے گرامر، بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے. تو اس اسکول میں نے ان کو جمع کیا. کوئی 60-70 اکٹھی ہوئیں، کچھ ایجڈ کچھ جوان، 30-35 جوان تھی، دبئی ناچنے جاتی تھی. تو میں نے ان میں بیان کیا. میں نے صرف کیا بیان کیا کہ عورت کا دین میں کیا مقام ہے. جب یہ ماں ہوتی ہے تو کیا مقام ہے، بہن ہوتی ہے تو کیا مقام ہے، بیوی ہوتی ہے تو کیا مقام ہے، بیٹی ہوتی ہے تو کیا مقام ہے. جب میں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان میں نماز دوبارہ شروع کر ساں، تساں حکم کرو کی حکم. تو وہ اتنا روئیں. وہ کون عزت بیچتا ہے؟ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر طوائفوں کے اڈے آباد ہو جاتے، پھر عزتیں نیلام ہو جاتی. کوئی پونا گھنٹہ بعد کی وہ زاروں قطار روتی ہوئی وہاں سے گئیں. تو 2-3 دن گزرے تو مجھے خبریں آنی شروع ہوئیں کہ ایک بچی بھاگ گئی، اپنے رشتہ دار کوئی اور تھے ان کے جا کے پاؤں میں گر گئی، میری کہیں شادی کرا دو، مجھے اس گند سے نکال دو. 2-3 بچیوں نے توبہ کی کہ اب ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. پھر ایک بچی کا پیغام آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. ساتھ ہے کہ اس کی نمبردار نہیں، وہ جو بیچ میں پھر بڑی ایجڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جوان لڑکیوں سے بھی خطرناک ہوتی ہے، جو سودے کرواتی ہے اور کیا کچھ کرتی ہے. ایک وہ نمبردار نہیں، ایک وہ بچی، وہ دونوں میرے پاس میرے گھر آئیں ملنے کے لیے. تو وہ بچی رونے لگی، کہنے لگی میاں صاحب میری کتھائیں شادی کرا دو. میں نے میرے براما وڈ چھڑیا مار مار کے کہ سانو کما کے دے میں جویں ہی کماؤنا ہے. تو میں انہوں نے آخیا ہوں میں ٹوٹے ٹوٹے کر چھڑو، میں ایک گندا کم نہیں کرنا.